جناب السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نصرت صاحب، آج ایک اچھی خبر ہے میرے پاس اور اس اچھی خبر کا کریڈٹ صرف اور صرف نگران حکومت کو جاتا ہے۔ ان کی مسلسل محنت ہے اور اس مسلسل محنت کا تسلسل ہے کہ آج آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے جو مذاکرات ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا جس میں $1.1 بلین پاکستان کو مل رہے ہیں اس معاہدے کے تحت، وہ اب پاکستان کو مل جائیں گے۔ شاید کچھ ہی دیر میں اعلامیہ بھی آ جائے گا۔ تو یہ آج ایک اچھی خبر ہے ہم سب کے لیے۔ آف کورس اس سے اکانومی پہ بھی کہیں نہ کہیں امپیکٹ آئے گا، فائدہ ملے گا۔ اور یہ ان لوگوں کی محنت ہے جو نگران حکومت میں رہے، جنہوں نے وہ سارے معاہدے، جو ساری کمٹمنٹس تھیں وہ پوری کرتے رہے، اور آج آئی ایم ایف نے بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ہی دن میں کام کو مکمل کر دیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ، آپ کے مداخان جناب عدنان حیدر صاحب، حقیقت بیان کی، ان کا خیال رکھیے۔ اب تو آپ ابھی بھی میرا خیال ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوں گے کہیں نہ کہیں، تو ذرا ان کو لک آفٹر کیجیے گا۔ بھائی صاحب، نہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آج جو ہوا ہے اس کا اپنے دل کریڈٹ۔ پہ ہاتھ رکھ کے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحافت اگر آپ سیکھ لیں، اگرچہ اس ملک میں سب سے غلیظ شعبہ ہو گیا ہے صحافت، جو میں نے بہت چاؤ سے سیکھا تھا، اور بہتر یہی ہے کہ واٹس ایپ دیکھ کے فیصلہ کر لیا کریں۔ لیکن اگر آپ نے یہ تہیہ ہی کر لیا ہے کہ آپ نے ہر صورت میں مجھ سے کوئی نہ کوئی، میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ 90% جو خبریں ہوتی ہیں نا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے چھپائی جا رہی ہوتی ہیں، وہ بٹوین دا لائن، جن کو اردو میں کہتے ہیں نا بین السطور، بین السطور یعنی کہ بٹوین دا لائن، یعنی کہ سطروں دو سطروں کے درمیان والی، جو نہیں، وہ تو خالی جگہ ہوتی ہے، جو لفظ لکھے ہوتے ہیں انہی کے اندر کو بات ہوتی ہے۔ اچھا۔ میرے پیارے بھائی، نگران حکومت کا اتنا ہی کارنامہ تھا اور سارا کام کر گئے تھے، اور ان کی وجہ سے $1.1 بلین آپ کو مل رہے ہیں، تو وہ خیرات نہیں مل رہے ٹو بگن ود۔ یہ کوئی ایک تو ویسی باعث سے شرمندگی کی بات ہے کہ ہمیں سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کرنا پڑا تھا۔ ٹھیک ہے جی بھائی صاحب، یہ جو وفد آیا تھا اس کو پیر کے دن چلے جانا تھا۔ ابھی تو پیر میں دن ہے نا یار، آج تو ٹیوزڈے ہے۔ پیر جو کل گزر گیا ہے، اچھا کل انہوں نے چلے جانا تھا۔ سر، جب کوئی ایک وفد آتا ہے تو اگر آپ ان کی ویب سائٹ وغیرہ پہ جائیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کا فلاں مشن فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک پاکستان کینیا میں ہوگا، یعنی پرتگال تو یہ میں 18 ہوگا۔ تاریخ کو اس نے چلے جانا تھا۔ ایک دن کیوں بڑھایا گیا؟ ہم دوسرے منصوبے پہ بھی کام کر رہے ہیں، جو اگلا ہم نے اپنا۔ بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ نے جو کچھ وعدے وعید کیے تھے، آپ نے تیسری قسط لینے سے پہلے کچھ ان سے وعدے وعید کیے تھے، آپ نے وہ وعدے کر لیے ہوتے تو آئی ایم ایف والے چلے گئے ہوتے، وعدے وفا کر لیے ہوتے، یعنی پورے کر لیے ہوتے۔ ٹھیک ہے، اوکے، وہ آپ نہیں کر پائے، آپ نہیں کر پائے، اور $1 بلین دے دیا انہوں نے نا، یہ ابھی نہیں دیا، ابھی تک نہیں۔ اوہو سر، اور بھائی میرے، اگر آج رات اعلامیہ بھی آئے گا تو جب بھی اس کی بورڈ آف گورنر سے اپروول نیکسٹ مہینے میں ہوگی، کو 10-12 اپریل کو۔ ٹھیک ہے، وہ تو پروسیجر تو اڈاپٹ تو ہوگا۔ ابھی تک ایسا کوئی ان کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ اب بارہا، اچھا پہلی شرمندگی، کیونکہ ہمیں شروع سے عادت ہے چکڑ کنیریاں لوگوں کو بیچو۔ میں تو آج یار ایک منٹ، کالم پڑھ کے امپریس تھا کہ اچھی خبر دینی ہے۔ اچھی خبر جو ہے وہ اس پہ دیکھ نا، یہ اچھی خبر تو آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ۔ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آئی سی یو یونٹ میں ایک مریض پڑا ہے، اس کو آکسیجن لگی، یہ ہے آپ کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ۔ سمجھ گئے بات؟ اس کو میں اچھی خبر تو نہیں مانتا، لیکن بہرحال زندہ رہنا ضروری ہے، تو اس کو تو بھائی سٹینڈ بائی ہم کہیں گے کہ جی آکسیجن تو لگی ہوئی ہے، سانس تو لے رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، بڑے چاؤ اور بڑے ارمانوں سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا، وہ شہباز صاحب وہ پیرس جب گئے تھے اور آئی ایم ایف کی لیڈر کو انہوں نے جہاں بھی جاتے پیچھے ٹھیک ہے، ان کا ہنسی مذاق اڑانے کے باوجود بہرحال کریڈٹ گوز ٹو ہم کہ ہی فائنلی یہ ان کے ساتھ کر لیا۔ ارے نہیں، اس کے بعد ایک نگران حکومت بھی گزری ہے یار، شمشاد اختر صاحبہ والی۔ سن تو لینا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کر دیا تھا سب کچھ تو پھر ایک دن کیوں بڑھایا آئی ایم ایف نے؟ اس کا مجھے جواب دے دو۔ اوہو اچھا، وہ میں پڑھ چکا ہوں آج، اصل میں اخبار نہیں پڑھتے آپ؟ یہ کہ رمضان تھے، پڑھیے نا اخبار، ماشاءاللہ۔ تو رمضان میں آپ کو روزہ، اچھا جب وہ وہاں سے چل رہے تھے، وہ آئی ایم ایف والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں ان دنوں رمضان ہوتا ہے۔
اتفاق ایسا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی کسی اسلامی ملک سے کبھی انہوں نے اسلامک ملک سے بھائی صاحب روزوں میں کبھی نہیں کیا نا. رمضان میں کہاں کسی ملک میں اسلامی ملک میں گئے ہو تو نہیں ہو سکتا ان کا ایکسپیرینس نہ ہو. اور آپ دیکھیں پازیٹیو رہیں رمضان میں کم. خدا کا واسطہ ہے کیوں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جاہل بنا کر پیش کر رہے ہیں سر. ایک سمپل سی بات ہے, بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ بجلی کی قیمتیں مزید بڑھائیں گے, جو آپ نے نہیں بڑھائیں. آپ نے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ صوبوں سے کمٹمنٹ لے کر دیں گے, وہ 600 کچھ بلین تھے کہ 600 ارب روپے کی سرپلس, وہ آپ نہیں لے کر دیے. اس سے قطع نظر آپ کو جب شہباز شریف نے, ایک تو یہ نا کہ تم فضول بات کر کے میرے وہ ڈیورٹ کر دیتے ہو, میں بڑی فوکس گفتگو کر رہا تھا, وہ یہ کہ جیسے ہی یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا اس کے بعد جب واپس آئے ہیں تو کیا کیا. اعظم نذیر تار جو اس وقت بھی وزیر قانون تھے اب بھی ہیں, انہوں نے دڑا دڑا ایسے قوانین پاس کرنے شروع کر دیے جس میں نگران حکومت کو ایسے اختیارات بھی مل گئے جس کے منتخب حکومت خواب دیکھتی ہے کہ جی جو آپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان. وہ کسی وجہ سے تھے نا سر, وہ وجہ یہی تھی نا کہ یو وڈ جہاں بھی آپ ضروری سمجھیں گے دھڑا دھڑا آپ ٹیکس لگا دیں گے تاکہ وہ ٹارگٹس پورے ہیں جو آئی ایم ایف نے دیے, جو آئی ایم ایف نے دیے ہیں وہ انہوں نے نہیں, اس میں کوئی برائی نہیں. دوسرا آپ پرائیویٹائزیشن کریں گے جو ابھی تک نہیں, نجکاری جو نہیں ہوئی. ہاں ٹھیک ہے, اسی طرح کا. اس کے بعد آپ ریٹیلرز جو جو پرچون فروش ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے, جو کہ نہیں لایا, سیلز آف پوائنٹس پہ آئیں گے, نہیں لایا. کیوں کہ ڈاکٹر شمشاد صاحبہ اسی چکروں میں رہیں اور ان کے بہت سارے لوگ بھی کہ شاید ہماری ایکسٹینشن ہو جائے گی. اچھا وہ بھی نہیں ہوئی, الیکشن بھی ہو گئے. اس کے بعد باجو کی گلی سے تو نکل لیے تھے پہلے بھگٹی صاحب, وہاں جا کے الیکشن لڑا. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وزیر اعظم اوتھ لے چکے تھے اس دن, اللہ کرے یہ خبر غلط ہو, لیکن مجھے فائنانس منسٹری سے پتا چلا کہ وہ 2:30-3 بجے تک اپنے دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی جب فائنانس کی پہلی میٹنگ لے رہے تھے شہباز شریف صاحب. شہباز صاحب اوتھ لین, وہ کیوں بیٹھی تھی؟ کہ شاید مہربان ہو کے بلا لو جب چاہے, میں گیا وقت نہیں ہوں کہ ہاتھ کر نہ سکوں. امیدیں یہی تھی کہ ساڑھے علاوہ کون ہے. سر لیٹ می ٹیل یو سر, آپ نے یہ تیسری قسط لینے کے لیے جو کانکریٹ وعدے وعید آپ کی پسندیدہ نگران حکومت نے کر رکھے تھے ان میں سے ایک پر بھی عمل نہیں ہوا. نگران حکومت اتنی نااہل ثابت کرنے کی کوشش کی. نکمی, نہیں یوں نہ کریں سر, نکمی بتا رہا ہوں. اسی باعث ایک پورا دن یار یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہوتے ہیں ان کا شیڈیول, ان کی چیزیں بابو, یہ بڑی ہی نگران حکومت نے عوام پر برڈن نہیں ڈالا, وقت بھی اچھا تو پھر نگران حکومت لائی کیوں گئی, یہ قوانین بنائے کیوں گئے. اب کیا ہوگا, اب سنو, جو کام ان کے کرنے کا تھا یہ گورنمنٹ آئی ہے نا, اب اپنی طرف سے ایک خیال تھا کہ جی جو بھی غیر مقبول فیصلے ہوں گے وہ لے لیں گے, نگران کر جائیں گے. اب یہ کیا کریں گے, ادھر تم عید کے قریب جا رہے ہوگے تو آپ کے بجلی کے فی یونٹ میں جو بل آئے گا 5 روپے اضافہ ہو چکا ہوگا. اب مجھے اس پہ نہیں, اس پہ تھوڑا سا آپ کو ذرا کھولنے پڑیں گے اپنے صحافتی پرت. نواز شریف نے کل لاہور میں بیٹھ کے کہا ہے کہ بجلی اور گیس کی جو, نواز شریف صاحب پاکستان کے نہ وزیر خزانہ ہیں نہ ہی وہ وزیر اعظم بنے ہیں, انہوں نے تو چاکا دے کے بلایا گیا سی کہ آؤ جی. نہیں ان کا فوٹو وہ بیچارے آپ نے آٹے کے تھیلے دیکھیں, وہ ہر جگہ فوٹو ان کا چلا یار. ہے. آپ کیوں, میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آلریڈی بہت زیادتی ہو چکی ہے. میں زخموں پہ کیوں تم مجھ سے نمک چھڑوا کے اور یہ چاہتے ہو کہ پی ایم ایل این کے جو رول ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ نواز شریف کے درد کو سمجھیں. او بھائی میں اچھا تو میں تو نواز شریف نہیں ہوں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نگران حکومت کو جو کام کرنا تھا, اب اتنے 200 من کی لوگ یوں ہاتھ اٹھا کر اس حکومت کو, شہباز حکومت کو بد دعائیں دیں گے کہ یار یہ عید کے ساتھ ہمیں کیا دے رہے ہو. نصرت صاحب کیا بات کر رہے ہو تم. میں نا آپ کے کالم پڑھے, آپ نے جب شہباز شریف پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا آپ نے کہا جی عمران خان حکومت کا سارا بوجھ انہوں نے اٹھا لیا. اب وہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے, آپ نے کہا جی نگران حکومت کے کرتوتوں کا بار انہوں نے اٹھا لیا. اتنے نکمے نہیں ہیں شہباز شریف والے. دیکھیے بات
میں نے وہ بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں گے. کی طرف آپ جو ریفر کر رہے ہیں پلیز میرے ہی لکھے کالم کو مس انٹرپریٹ مت کرو. میں تو سیدھی گل. میں نے یہ کہا کہ یار میں جس پڑھے لکھے آدمی سے گفتگو کرتا ہوں، جس کو بھی اکنامکس کا پتہ ہے، وہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے، کہتا ہے نصرت صاحب یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. دیکھو دو باتیں، ڈپلومیٹس میں 200 سال ہو گئے مجھے کسی سے ملے ہوئے، ظاہر ہے کہ ملا کرتے تھے نہیں، وہ لوگوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں یہ حکومت رہنی ہے یعنی کتنے دن چلنی ہے. دوسری لوگ بات کرتے ہیں جی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی، ڈپلومیٹس ہوں، مقامی افراد ہوں. ٹھیک ہے. تیسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اکانومی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. مین آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ صاحب ہمارے پہ بیرونی قرضوں کا دباؤ ہی کافی نہیں، بلکہ اندرونی طور پر ہم جو بینکوں سے حکومت قرض لے کر، بینکوں کے دیکھو منافع میں ہم نے ایک مرتبہ پروگرام کیا ہے، اس وقت سب سے بہترین کاروبار بینکنگ ہے. آپ حکومت کو 22% پہ دیتے ہو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میرا اور آپ کا جمع شدہ پیسہ حکومت کو دیا، ان سے 22% مہاجر نے وصول کیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک، بچت ہی بچت. تو انہوں نے کہا جی اس طرح تو کلیپس ہو جائے گا سارا سسٹم، اور یہ جو آپ چورن بیچتے رہتے ہیں دیوالیہ بچ گیا، یہ بس ایسے کہانیاں ہیں. اب میں تو اکنامکس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا مائکرو اکنامکس کیا ہوتی ہے، میکرو اکنامکس کیا ہوتی ہے. اچھے انڈیکیٹرز تو ہیں نا سن سر. تو لو نا یار، اس میں مجھے کیا انڈیکیٹر ہے؟ اس میں نے صرف ایک بات کہی جو میں نے کہی، جس کو تم اچھی خبر کہتے. میں نے کہا یار کہ میں کبھی کبھی اکیلا بیٹھ کے یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو صاحب ہمارے وزیر خزانہ ہوئے ہیں محمد اورنگزیب صاحب، یہ کوئی تقریباً 1.5 سے 2.25 کروڑ روپے ماہوار تنخواہ لیتے تھے، جو انہوں نے ماہوار، جو یہ پاکستانی روپے کے مطابق. ایک کامیاب ترین جو ہمارے 3 4 5 بینک سمجھے جاتے ہیں اس کے اوور آل انچارج. اچھا، اس کے بعد ہر دوسرا بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی یہ ملک چھوڑیں جی، یہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اس شخص نے ہالینڈ کی شہریت چھوڑی. اور میں نے اپنے کالم میں بھی جو لکھا ہے، اور کوئی کیوں نہیں مان رہے آپ؟ او یار میں نے یہ بات تو ایک میں کوئی میرے یہ ڈیٹا تو نہیں ہے، یہ تو میں تکا لگا رہا ہوں نا، میں تو ایک امید کی کرن مان رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار اگر ایک شخص اتنی اچھی نوکری، بہترین تنخواہ اور انلمیٹڈ پرکس مراعات اور پلس غیر ملکی شہریت وہ چھوڑ کے اگر ملک کا وزیر خزانہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے کہیں نہ کہیں امید ہوگی کہ یار وہ چیزیں بدل سکتا ہے. تھوڑی دیر پہلے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے کہا عید کے قریب عدنان حیدر تم بجلی کے بل زیادہ، وہ سننے والے غریب کا تو ترا نکال دیا آپ نے. نہیں تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. یہ ایک طرف آپ اور بھائی 28 مارچ کو ہیئرنگ رکھی ہے نیپرا نے، اور یہ تو ایسے دکھانے کی ہے نا. اب اندازہ لگاؤ نا، آئی ایم ایف کا یہاں پہ قیام ایک دن کو بڑھتا ہے اور یہ خبر آ جاتی ہے، تو غور کرو نا کہاں گھوٹ پھنسی ہوئی تھی. ٹھیک، اب یہ اگر سانحہ یہ واقعہ اگر محترمہ شمشاد اختر صاحبہ کر گئی ہوتی تو شاید ابھی جو بجٹ پیش ہونا ہے جون میں، اس میں حکومت کو ریلیف دیتی نظر آتی. اگر آج حکومت ریلیف نہیں دے سک رہی تو اس کی ذمہ دار نگران حکومت ہے. یہ بات نصرت جاوید کو پتا ہے تو شہباز شریف کو کیوں نہیں پتا؟ وہ بیٹھ کے دنیا کو کیوں نہیں بتاتا کہ نگران حکومت یہ کام کرنے تھے؟ اس لیے کہ شہباز شریف جو ہیں ان کو یہ پروو کرنا ہے قوم و ملک کے آگے، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ مرد بحران ہیں. گڈ لک ٹو ہم. اور چلے وہ تو سیاستدان ہیں، ویسے بات ہے وہ خود بھی کاروباری آدمی ہیں. تو عرصہ ہوا کاروبار چھوڑ. ارے کیا ہے، نہیں اب شہباز شریف کاروبار نہیں کرتے، اب ان کے بچے کاروبار دیکھتے ہیں. میں نے اینکرنگ چھوڑ دی، جیسے آپ اینکر ہونے پروگرام کیا اس پروگرام کا میں اینکر، جیسے میں نے اینکر بننا چھوڑ دیا ہے اس طرح شہباز صاحب نے بزنس بھی چھوڑ دیا ہے. بہرحال لیکن میں نے اورنگزیب صاحب کے آنے سے، لیکن اس میں مجھے لوگوں نے یاد دلایا دیکھیے صاحب شوکت عزیز صاحب بھی ہوتے تھے، شوکت علی بھی ہوتے تھے، وہ بھی بینکر تھے. نہیں میں نے کہا نہیں بھائی اس وقت صورتحال مختلف. ایک بات. دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ سے آئی ایم ایف والے کہہ رہے ہیں یہ تو بجلی کا بل آ جائے گا. آئیڈیا یہ تھا کہ اگر یہ نجکاری کر گئے ہوتے نا نگران والے، تو آپ کے پاس کچھ پیسے ہوتے
آپ بجائے بجلی کے بل بڑھانے کے آپ اس کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. اس کو اکوموڈیٹ کر لیتے. کچھ آپ اپنا نگرانوں نے یہ کام کیا کیوں نہیں؟ ویسے کاکڑ صاحب تو ہر جگہ ٹائی لگا کے پہنچے ہوتے تھے, انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. پتا ہاؤ مچ ہی واز پنکچوئل. مجھے تو دل کرتا انہیں سلیوٹ پیش کروں. آئی وش کہ میں کاکڑ صاحب بن سکوں. بس یہی رونا ہوتا ہے, یہی رونا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک بات سیکھی ہوتی ہے ہاں, کہ کیا بولنا ہے. یہ بول بچن تو سر ضروری ہے نا. تو بول بچے نہیں چلا لینا, پھر ملک نو کتنے بھی لے جاؤ. اب پرابلم یہ ہے کہ انتہائی خلوص سے, انتہائی محنت سے, دن رات ایک کر کے, وہ کون ہوتے تھے؟ یعنی فواد صاحب, انہوں نے پی آئی اے کی نجکاری کا باقاعدہ کر لیا تھا. اس میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل لوگوں کو کہتے, وہ کہتے جی نہیں, جب تک کوئی منتخب حکومت اس کی اونرشپ نہیں لے گی وی آر ناٹ. تو انہوں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا, نہیں تو ساتھ نہیں. خیر ایک واقعہ ہوا نا, لیکن پی آئی اے تو واحد نہیں تھی. اب یہ ایئرپورٹس جو ہیں ان کو دینے کے لیے اب ڈار صاحب کیوں یعنی پریزائڈ کر رہے ہیں؟ بھائی آپ ایک لے آئے نا جی فائنانس منسٹر, تو ان کو کرنا دیں, انہیں کرنے دیں. ہاں, لیکن انہیں بھی چونکہ اکوموڈیٹ کرنا ہے کہ ناراض نہ ہو جائیں. یا تو پیا کو راضی رکھو ہمیشہ. اب اس میں ایک اور بات ہے, وہ کہتے ہیں صوبوں کو کہیں کہ اپنی انکم خود جنریٹ کریں. یہ تو ویسے صحیح کہتا ہے نا وہ سر, صوبے کو چاہیے. میں ان سے ایگری کرتا ہوں, لیکن اب آج ہی جیسے مریم بی بی پنجاب کی وزیر اعلیٰ, بہت اچھا فیصلہ ہے. لیٹس می فرسٹ کیٹیگریکلی اسٹیٹڈ, ڈونٹ گیٹ اٹ رانگ, کہ جی یہ جو نوجوان ہیں ان کو آسان اقساط پر 25,000 روپے کی ایک یکمشت رقم لے کر, اس کے بعد آسان اقساط ماہانہ 5,000 روپے, تاکہ وہ فوڈ ڈلیور کرے اور بائک کیا چلائے, اور نہ صحیح گھر کے لیے. یہ پروگرام ویسے عمران خان نے بھی اپنے ٹائم میں شروع کیا تھا سر جی, لیکن ایگزیکیوشن ہو گئی. اگر اس طرح کے اور 5-6 پروگرام ہوئے تو صوبہ تو پھر اپنا جو اس کو حصہ مل رہا ہوگا اس میں 600 ارب میں تو کٹی نہیں ڈالے گا. وہ تو کہتے ہیں صوبوں کو کہیں کہ وہ جو رقم حاصل کرتے ہیں اس میں سے بچا کر آپ نے یا اپنے طور پر ٹیکس لگائیں. اب ملک کے آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ جو ہیں, انہوں نے پنجاب, جس میں یوں کانٹے دار مقابلہ ہوا ہے 8 فروری کو, اور آپ جانتے ہو اس طرح, انہوں نے اپنی جو پولیٹیکلی ان کی جو لاس سپیس ہے اس کو واپس لینا ہے یا نہیں لینا. بات دیانتداری سے کرو. اب اگر پلے تیلا نہ ہو تو وہ کیسے لے سکیں گی اس کو؟ تو وہ تو نہیں ہے نا دیلا, تو جھگڑا ہوا نا, جھگڑا بن رہا ہے نا. اب اس بات کو میرے اور آپ سے زیادہ اسٹرانگسٹ پاسبل طریقے سے کون کر سکتا تھا؟ ان کے والد صاحب. تو انہوں نے کی, کہ جب وہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا جی اگر آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے, تو یہ کہا نا انہوں نے. وہ کس کے خلاف کہہ رہے ہیں؟ میرے خلاف نہیں, وفاقی حکومت کو کہہ رہے ہیں. تو وہ اتنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ بہادر شہباز شریف. وہ کون سی جماعت سے ہیں تعلق ان کا؟ بریک لے لو, تسی میں نے فسا دیں ہو آگے. نہیں, وہ کون سی جماعت سے ہیں یار؟ اس کو میں تو بڑا پازیٹیو لیتا ہوں. انہوں نے جو آپ نے کہا کہ اس مہینے بجلی کے ریٹ بڑھیں گے, نواز شریف نے کہا کہ بجلی گیس مہنگی نہیں کرنی, ٹیکس ان کے اس حکم پر عمل نہیں ہونا, لہذا سی چلے لندن. نہیں, آپ کیوں جا رہے ہیں؟ چلے جائیں گے نا. نہیں, وہ سعودی عرب جا رہے ہیں, ابھی سعودی عرب جا رہے ہیں, لندن نہیں جا رہے. اچھا, واپس آئیں گے, عید ادھر ہی کریں گے. آپ ملنے جائیں گے جاتی عمرہ؟ لگ رہے ہیں مجھ سے ملنے, لیکن وہ عید واپس آ جائیں گے. میرا خیال ہے لندن میں پاکستانی بہت انتظار کر رہے ہوں. کوئی بات نہیں, ایک دن کے لیے جا سکتے ہیں. انہوں نے پنجاب چلانا ہے سر. دیکھیں 3 میٹنگز انہوں نے چیئر کی ہیں. ہاں, کیڑی شہباز شریف صاحب نے پنجاب حکومت, شہباز صاحب نے, نواز شریف صاحب نے 3 حکومت. دیکھو آپ بھی نام ان کے وہ چلو سب ایک جیسے نام ہے نا, تو انہوں نے میٹنگز جو ہیں وہ چیئر کی ہیں نواز شریف صاحب نے 3. تو دس از اے کلیئر انڈیکیشن کہ وہ مریم کے ساتھ کھڑے ہیں اور مریم کو چلائیں گے. دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مریم بی بی کی مدد سے یا ان کی ہدایت, ان کی رہنمائی نہ فرمائیں, بٹ دا پوائنٹ. نہیں, آپ نے تو لندن پہنچا دیا نا ان کو. بھائی میں نے کہا چلے جائیں گے, گھر ہے ان کا, ہفتے 10 دن بعد واپس آ جائیں گے. اور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم. بات صرف یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں ہمیشہ کہ میں کسی نہ کسی بات پہ بھڑک کے کوئی ایسا فقرہ کہہ دوں, وہ پھر ٹویٹر پہ آج کل بڑے یہ جو انہوں نے کرائے کے قاتل نہیں سر, میں اس بات پہ نواز شریف لیکن میں آپ سے, نواز شریف نے میدان چھوڑنا ہوتا نا سر, وہ 8 فروری کو چلا جاتا. وہ کھڑا ہوا ہے کسی وجہ سے ہوا ہے, اور ڈٹ گیا نواز شریف. کس بات پہ؟
नहीं, डट किस बात पे गए हैं? एक ब्रेक ले लें। अभी तो नेड़े तेड़े को एक्सटेंशन भी नहीं की यार। एक ब्रेक। अच्छा, ओके। वेलकम बैक। साहब, मैंने तो नजर टिकाई हुई है उन तमाम अवामिल पे और फैक्टर्स पे जो सियासी इस्तेहकाम में बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, और जैसे ही कोई लेफ्ट राइट काम होता है तो वो क्या ठिनकना कहते हैं, माथा ठिनक जाता है। तो मेरा भी वही हाल होता है। पर देखे ना कि वैसे कुछ दिनों से रिलीफ की बातें चल रही हैं पीटीआई को लेके, लीडरशिप काफी सारी बाहर भी आई, कुछ को काम करने के मौके देखे। आज इमरान खान साहब भी जो उनका मार्च था, लॉन्ग मार्च पिशावर से जो आया था, उसमें तोड़ फोड़ के 2 वाकयात में बरी हो गए। फिर अली अमीन गंडापुर को कहा कि वजीर आला बन जाओ। लेकिन आज एक नया काम हो गया कि अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जो है वो अदालत ने इशू कर दिया। मुझे लगता है कि वफाकी हुकूमत है भाई, अगर 2 कदम बढ़ना है आपने सियासी इस्तेहकाम की जानिब, तो फिर इस ऐसे इकदाम करके आप उस सियासी इस्तेहकाम की जानिब जो कदम बढ़ता है वो फिर पीछे हट जाता है। सर, आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त वाक़तन आप ये उम्मीद बांध रहे हैं, जब मैं और आप जब डिस्कस कर रहे हैं, जब मैं आपसे ये तिल मिला रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ कि जी निगरान हुकूमत हमारे लिए कांटे बीच गई, कि जनाब मुझे ईद के करीब जो बिल आएगा, मैं जो टाई और कोट पहन के यहाँ बैठा हूँ, जिसने सोलर भी लगा रखा है, लेकिन चूंकि मेरी नेट मीटरिंग है, मैं गुज़श्ता 2 महीने से जब भी बिल आते हैं, आपके तो आज 500-600 रुपये आता होगा। नहीं सर, मेरा उसके बावजूद 51,000 था जी, क्योंकि फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइसेस और एक और ड्रामा होता है फ्यूल एडजस्टमेंट के चक्कर में। हाँ सर, एक और बात है, आपके साथ बाबला ये हरकत करता है कि आपसे दोपहर में जो वो लेता है ना बिजली सिस्टम के लिए, वो सस्ती लेता है, लेकिन जो वो आपको जवाबन देता है वो 3 कार से, तो 6 गुना बन जाती है। ठीक। एनीवे, मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मेरे जैसा आदमी जो टेक्निकली बर्दाश्त कर सकता है गुज़श्ता 2 महीनों से अपना बिजली का बिल देख के, जबकि हम दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं, ठीक है, हम दोनों उदास हो जाते हैं। ठीक है, 1 या 1.5 घंटे को हमें खुदा न खास्ता किसी से कर्ज नहीं मांगना पड़ता, किसी को ये नहीं कहना पड़ता, बट बर्डन फील जरूर, लेकिन बर्डन फील होता है, ठीक है ना। सोलर लगा के, अच्छा बड़ा सोलर लगा के, और अब इसमें जब ईद के करीब मुझे ये भी भुगतना होगा, तो देखो ना, हर आदमी जब हमारी उम्र में, खास तौर पर मेरी उम्र में होता है, तो ये सोचता है कि यार मैं अब घर बैठूं, कोई रिटायरमेंट को थोड़ा बहुत मैं को सेविंग कर लूं। तो मेरा तो यही है ना, मैं मरते दम तक बोलता ही चला जाऊंगा, और पता चले एक दिन मैं यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लगाई हुई है, मैं रोकेगा नहीं, मैं इस तरह कर रहा हूँ। नहीं, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। तो फील गुड फैक्टर तो आपको देना है ना। अब इस फील गुड फैक्टर की रुकावट, अब ये लोग आके बैठ गए। अब आपका क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब गालियां खाने आए हैं, मोहम्मद औरंगजेब गालियां खाने आए हैं नौकरी छोड़ के सारी? वो कहेंगे जनाब हम मामला सीधे करना चाहते हैं, ये IMF के बाहर मुजाहरे करते हैं। वो तो पीटीआई ने नहीं किया ना, वो तो शहबाज गिल ने किया। भाई देखिए, शहबाज गिल हो या अकमल गिल हो, आइडिया ये है कि सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी तहरीक क्या फरमाते हैं। वो ये कहते हैं कि वो मुजाहरा करना ठीक था, हाँ क्या फौज के नारे लगे, इसका मुझे इल्म नहीं है। जब हाथी के पाँव में सबका ये किसने कहा? इमरान खान ने कहा है। आप, मैं यही कहता हूँ, अखबार पढ़ के मुन्ना यानी टीवी पे बैठना अच्छा लगता है। आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं, यंग हैं, बहुत स्मार्ट लगते हैं, लेकिन हम नाम निहात करंट अफेयर्स का प्रोग्राम करते हैं जिसमें हमें हालात हादरा को डिस्कस करना होता है। तो खुदा के लिए अखबार पढ़ लिया। पढ़े नहीं मैंने, वो खबर मैंने आपको बताई, वो IMF ने रोजे की वजह से आज 1 दिन डिले किया ताकि अफ्तारी टाइम पे। अच्छा, चुगड़ गंडेरियों की इंतहा, मतलब उससे ज्यादा जो है आप जहालत नहीं और फैला सकते, खुदा के लिए। अरे भाई, अखबार ने लिखा है यार, अब और अंग्रेजी अखबार। अच्छा चलो उर्दू सहाफी तो आपको साहब बात है। अब मैं तुम्हें पता नहीं क्यों तुम इस बात को, मैं तुम्हें बारहा कहता हूँ, खुदा की कसम से सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। 1975 से ये फैसला किया था कि कुछ हो जाए सहाफत करनी है, सड़क पे जाओ, लोग कहते हैं झूठ बोलते हैं टीवी पे बैठ के। हमने ये आलम किया है अपने शोबे के साथ, और हम खुद जिम्मेदार हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं। और भाई अगर सच नहीं बोल सकते तो झूठ क्यों बोलते हो?
اب یہ کیا انوینٹ کرنے کی ضرورت؟ سیدھی سی بات ہے یار کہ دیر ور ایشوز، ان کو آپ پورا نہیں کر پائے، اور ان کے لیے ان کا بھی ہے کہ یہ سانتے ہیں کیا گیا سی، لہٰذا آپ نے غور طور پر کہا چلو یار ابھی 5 روپے کا تو حساب دو، ہاں ٹھیک ہے چلو کام پہ تو رہنا. ٹھیک ہے نا بات. اب اس کے باوجود وہ کیا لکھیں گے جواب میں جب وہ اعلامیہ ایشو کریں گے؟ اور جب بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پھر میٹنگ ہوگا، ہوگی اس پھر میں وہ کیا؟ نیکٹ ہوگا، تو وہ اس وقت تک کتنا وقت؟ لیکن وہ بھی تو سیاسی استحکام کی بات کریں گے ارے نا، بابو، جو انہیں بھائی سیاسی استحکام کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں سیاسی استحکام بہت اچھا لگتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو ایسا کریں، مصر کا راستہ اختیار کریں. ہاں تو جمہوریت والا کام وہ بات ساڑھے بھر گئی ہے، ایسا ادھر اور اچھی ہو جائے تو کیا اچھا ہے، ریفائن ہو جائے تھوڑی سی. اور اچھی ہو جائے. مطلب یہ کہ یہاں تو بھی ٹویٹر بند رہتا ہے 10 گھنٹے، وہاں اس کے علاوہ اس کی بھی عطا طارر صاحب کا تو ٹویٹر چل رہا ہے نا سر. اور وہ اچھا. اب یہ دیکھو نا، اس طرح ہم اپنی کریڈیبلٹی، اور اب وہ وزیر اطلاعات ہیں، میں نے تمہیں پہلے کہا کہ یار مجھے تو وہ اچھے لگتے تھے کہ یار انہوں نے بہت مشکل وقت میں اپنی جماعت کا بیانیہ لے کر آگے چلے. کہیں گے اچھا نہیں تو نوٹیفیکیشن دکھا دیں. کیوں؟ آپ کہیں کہ جی کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے، جیسے آج مثال کے طور پر، ہاں محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی انہوں نے. اب ایک آرگومنٹ دیا نا کہ جی ان سے زیادہ کو آزادی اظہار کا بڑا چیمپئن ہے. یہ آرگومنٹ ویلڈ ہے، تم پسند کرو یا نہ کرو، ٹھیک ہے نا. اب یہ الگ بات ہے کہ میں ان کے ساتھ اکیلے بیٹھتا تو میں کہتا محسن بھائی آپ کو یہ بھی بات پتا نا کہ ٹک ٹاک کی اونر چونکہ چائنیز ہیں. سر انسٹاگرام پہ پابندی نہیں لگی، نہ فیس بک پہ لگی، نہ فیس بک پہ لگی، نہ ایکس پہ لگی ہے. تو سر ایسے نہ کریں. لیکن آپ نے سر آرگومنٹ اچھا دیا، میں شو میں کیا کرایا ہوں، میں اس طرح کہوں گا. لیکن ٹھیک ہے آرگومنٹ اچھا، ایک آرگومنٹ تو دے نا. لیکن یہ ڈینائل موڈ میں رہنا ہے. اچھا نہیں میں نوٹیفیکیشن دکھا دو کہاں. اب یہ کہ اور اب اس کے لمبے لمبے وقفے آ رہے ہیں، اور حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم نام نہاد آزادی اظہار کے چیمپئن وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہم تھک کے اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ گئے. دفعہ کرو یار کتنی مرتبہ کہ یار لوگ بور ہو جاتے ہیں، ہاں جوائیاں لیتے ہیں. بھائی اب کیا یعنی بات کریں. اور اب تو ہم روٹین ہو گئی، یاد ہی ہو گیا، ہمیں پتہ ہے. میں تمہیں فور وارن کر رہا ہوں. اچھا جی، یہ جو آپ بات کر رہے ہو، یہ لوگ اب یہ جب آپس میں کہتے ہیں نا ہم کیا گالیاں کھانے ہیں. آپ خود ہی کہتے کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو بخشا نہیں جائے گا. تو یہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو بخشنے میں آگے بڑھ بڑھ کے کون جا رہا ہے؟ اور ہمارے کام میں بھی رکاوٹ. ہم آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے لیے ایک اچھے بھلے بینکر کو ان اجاڑ کے اتوں ادھر سے توڑ کے، یہ ایسے ہی ہے کیسے آپ جیسے ماشاءاللہ عوام میں مقبول ترین اینکر کو اٹھا کے میں ایک 2 نمبر کے ایک یعنی شو میں بٹھا دوں دوپہر کے 5 بجے والے میں. کیسا محسوس ہوگا؟ دوپہر کے 2 بجے یا دوپہر کے 2 بجے والا کوئی بھی. مقصد یہ کہ آپ جیسا پرائم ٹائم شو کا اینکر، وہ بیچارہ کسی نامعلوم سے، تو آپ کو کیسا محسوس ہو؟ تو ٹیکنیکلی جو بھی شخص آپ کی راہ میں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی والوں کو سزائیں دلوانے میں اس حکومت کے چاہتی کہ سزائیں ہوں، تو اس میں علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ لگ چکے ہیں. یار ایک بڑا صوبہ ہے آپ کا، دوسرا بڑا صوبہ تو ہے نا یار. وہ وزیر اعلیٰ بھی بیچارہ کیا کرے، وہ پہلے مل کے ایک اور بات کرتا ہے، پھر وہ وہاں جاتے ہیں. اب ایک اور آگے مسئلہ آنا ہے کہ اب سینٹ کا الیکشن ہونے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں پہ تو کے پی میں اسمبلی سے ہر وہ بندہ جو تحریک انصاف نامزد کرے اس کو آ جانا چاہیے. اور یقیناً ایسا نہیں ہوگا، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. نہ بابا، وہاں ان کی بھائی پاکستان تحریک انصاف کی بہت اکثریت ہے. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، اکثریت کو تو ریفلیکٹ ہونا چاہیے. ہوگی نا. چلو ٹھیک ہے، آپ بھی یہاں، ہم بھی یہاں. اللہ کرے، میرے دل سے دعا ہے کہ ایسا ہو. میں خدا کا واسطہ ہے، حصہ بقدر جثہ ہونا چاہیے. میں تو پہلے ہو جانے اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جیسے خواتین اور اقلیتوں کے لیے مختص ہوتا ہے کوٹا، اسی طرح جب الیکشنز ہو جائیں عام انتخابات، اس میں جس جماعت کو جو ووٹ ملے قومی اور صوبائی اسمبلی میں، اس کے تناسب سے ان کی سینٹ سیٹیں بھی ہو جانی چاہیے تاکہ یہ کٹرا کی ختم ہو. نہیں، علی امین گنڈاپور صاحب تگڑے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. تو اس وقت تک وہ کروا لیں گے راہداری ضمانت، یہ وہ ضرورت ہے. لیکن خالی ایک شخص کی تو بات نہیں ہے.
بہت ساری لمبی فہرست ہوگی میرا خیال ہے آپ کے ہاں پاس. 8-9 لوگ ہیں اس میں. ان میں سے میرا خیال ہے چند وہ سینٹ کے امیدوار بھی ہیں. 2-3 ایسے. اچھا ان لوگوں کو غالباً جس دن سمن کیا گیا ہے اس دن شاید نہیں, اسی دن الیکشن ہے. پھر 2 اپریل ایک بریک پہ جاتے ہیں. کوئی بات اسی اتنے پیشی پودا ہوگا یا ووٹ پودا ہوگا. سو یو نو میں یہی بات کر رہا ہوں. تو چیزیں انریسٹ کی جانب بڑھانے کی کوشش ہے نا بھائی. اس پہ گورنمنٹ چاہے وفاقی حکومت تو وہ تو ہے. اب میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ٹینشن جو ہے وہ اگر بڑھے گی تو بدقسمتی سے ہمیں جو تھوڑا بہت بولنے کی بھی سپیس ہے وہ ہاتھوں سے جا رہی ہے اور مسلسل جا رہی ہے. اس ٹینشن کو رکنا پڑے گا کہیں نہ کہیں تاکہ بریدنگ سپیس مل سکے. بریک کی جانب ناظرین. ناظرین السلام علیکم. اچھا بھائی میرے ادنان گزارش یہ ہے کہ آپ جی پہلی باری تو نہیں مل دوپہر یعنی بریک سے ہی واپس آئے ہیں. خواہ خیال دل رہے ہیں کہ کیوں اچھے خاصی یعنی سنجیدہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ہر وقت کیوں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا عرض یہ ہے کہ چونکہ آج کے ہمارے اگر آپ کہو نا کہ رننگ تھیم جو ہے وہ ہماری وہ ہے گورننس از دا تھیم. اب مجھے بہت دکھ ہوا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت تھی. مرحوم آصف نواز جنجوعہ مرحوم جو تھے وہ ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے. تو ہمیں اطلاع ملی غالباً جون کا مہینہ تھا کہ جی سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا. اس کے لیے جناب یہاں سے صحافیوں کی ٹیم گئی. ہم پورا ایک ہفتہ جو ہے وہ دیہات میں گھومتے رہے اور ہمیں لوگ بتاتے رہے. وہ بھی یہی کچے کا علاقہ تھا. اور سر یہ کچے کا علاقہ وہی وہ اچھا. لیکن اس وقت یہ کیٹی یعنی کہ جیسے ممتاز بھٹو صاحب کے علاقے کے اس کو کیٹی ممتاز کچے کے علاقے میں لوگوں نے گھر بنا لیے تھے. یہ ذرا علاقہ بدل گیا ہے. یہ علاقہ جو ہے یہ آپ کشمور جیک بابا ایکچولی یہاں پہ تینوں صوبے جو ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں. پنجاب, سندھ اور بلوچستان. ہاں اچھا. اب خالصتاً لاطینی امریکہ کے بہت سارے ممالک جہاں پر کہ برسوں سے یا مارشل لا لگتے رہے تو ان کے خلاف جو ریزسٹنس کی جو موومنٹ تھی وہ, اور کرمنل ناصر جو کہ یہ ہیروئن اور مارفین اور کوکین اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ جو کارٹلز ہیں ان کے الائنس کے ساتھ جناب وہ اماج گاہیں بن گئی. کولمبیا جیسے ایک ملک ہے تو ٹھیک ہے. این وہی پیٹرن ہے. آپ ساتھ میں وہ امریکہ جب سے گیا ہے افغانستان سے جدید ترین ہتھیار آ گئے ہیں. اب یاد کرو وہ زمانہ تھا جام صادق علی کے زمانے میں ہم گئے ہیں, وہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے چھپ جاتے ہیں, ویتنام جنگ والوں کی طرح وہ لے کر سانس لیتے ہیں نیچے منہ میں کو نلکی سی رکھ کے, ہاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور اس طرح ادھر سے چلے جاتے ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہے انہیں گرفتار کرنا. اب وہ 1990s کی بات تھی اور ایونچولی یہ ہوا کہ سندھ کے ڈاکو تو وہیں موجود رہے اور بالآخر کراچی میں ایک اور MQM کھڑی کر دی گئی حقیقی کے نام سے. اب یہ کچے میں ہوئے چلے جا رہا ہے. اب سوال یہ کہ یار سندھ میں کیوں ہے سر؟ دیکھو یہ خالی سندھ میں نہیں ہے, یہ تو اب یہ ایریا ڈفرینٹ ہو گیا نا بابو. اس میں تینوں جو ہیں صوبے شامل ہیں. آپ اس کو ڈسٹرکٹ وائز کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشمور جیک بابا اس میں, لیکن ڈی جی خان کے پاس جو کچے کا علاقہ ہے وہ بھی وہاں بھی وہ پکڑے گئے تھے چھوٹا ڈاکو. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں یہ بیچارہ جس بات نے مجھے بہت اپسیٹ کیا, لیکن کچھ مثالیں ہونی چاہیے جس کو بنیاد بنا کر ریاست جو ہے وہ بہت بے رحم ہو سکتی ہے. مثلاً اس دن واقعہ ہوا میر علی میں, آصف علی زرداری صاحب, میں نے آپ کو کل انڈر لائن کیا, میں نے کہا وہ گئے جنازوں میں, انہوں نے کندھا بھی دیا اور پھر یہ کہا کہ انہیں چھوڑیں گے نہیں جنہوں نے یہ کیا, اور پھر ریٹیلیٹ کیا. بھائی یہ آپ کے صوبے میں ایک ٹیچر ہے, اس نے کہا تھا, وہ اس کا ایک وائرل ہے ویڈیو, یہ اللہ رکھو, اس نے کہا کہ مجھے سیکورٹی ہو یا نہ ہو میں نے پڑھنا, میں نے بچوں کو پڑھانا ہے. اور وہ گیا گن لے کے سیکورٹی کے لیے, اس نے کہا کہ میں اپنی حفاظت خود کروں گا اور علم کی روشنی پھیلاؤں گا. اس کو مار دیا گیا ہے. بھائی صاحب آپ اس کو ایک وہ بنائے نا ایک آئیکونک کہ انف از انف, کہ جہاں پہ ایسا بہادر آدمی جو جان ہتھیلی پر رکھ کر ہمارے بچوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے, اور استاد نہیں بھائی آئیے دن رات میں نہیں کریں اور یہ بنائے ایک ورک پلان, وی ہیو ٹو کلین اٹ اپ, وائی ناٹ.
Why not? कर सकते हैं वैसे, क्यों नहीं? तो फिर ना, फिर आप यानी मुझसे टैक्स ना लें, मुझसे क्यों वो टैक्स लें? बैठे रियासत के रिट को चैलेंज करते हैं, मतलब वीडियोस बना के कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। सर जी, तो फिर सरेंडर कर दें, फिर ऐलान कर दें कि भाई अपने तरफ वो, फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मुझसे पैसे लें। भाई रियासत क्या होती है? अच्छा, अब सारे क्या फौज की तरफ देख रहे हैं जी, फौज आए, रेंजर्स आए, मतलब पुलिस और रियासती जो सूबाई रेट थी वो खत्म हो गई। यार ये अब ये भी एक एक्सट्रीम से एकदम से छलांग लगा के हम दूसरी पे चले जाते हैं। मुझे ये बताइए कराची में रेंजर्स कब से हैं? बड़े, मैं तो जब से होश संभाला है वहां पे। ठीक है ना, हम नामान बहाल होना चाहिए ना किसी एक स्टेज पर। होता ही है कि जिसको बुलाया जाता है वो कहते हैं ठीक है हम लेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि वट एवर इट टेक्स, आपको एक जवाब चाहिए होता है, एक एग्जाम्पल चाहिए होता है कि यार इससे ज्यादा की अब बदमाशी नहीं चलेगी। वेल, टाइम खत्म हो गया। चाहिए तो रियासत को, क्यों उसकी जिम्मेदारी है कि कच्चे के डाकुओं का पक्का इंतजाम करे, पर उस पक्के इंतजाम के लिए पक्की डिटर्मिनेशन भी चाहिए होगी, जो कि पता नहीं क्यों नहीं है। तकरीबन पिछले कुछ महीनों में, चंद इसी साल में 12 ट्रक ड्राइवर्स को मार दिया गया और बेतहाशा लोगों को जाल में फंसा के वहां बुलाया गया और कत्ल कर दिया गया। खुलेआम वहां कत्ल हो रहा है और रियासती रेट कायम नहीं हो पा रही। उम्मीद है कि रियासती रेट कायम हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।